ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان اقوام کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ آخرت کا انکار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے، اور اس کے بعد ان مناظر کے بعد جو لوگ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کی سند حاصل کریں گے ان کا تذکرہ فرمایا، جن کو اصحاب الیمین قرار دیا جاتا ہے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور دوسرا وہ طبقہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کی ناکامی کی سند اور دلیل ہوگی، اب ان کا تذکرہ آج کے سبق میں کیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا اور رہے من وہ لوگ، وَأَمَّا من اور رہے وہ لوگ، اوتیا دیا جائے گا، اوتیا جن کو دیا جائے گا، کتابہ ان کا نامہ اعمال، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ یا وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال بِشِمَالِهِ بائیں ہاتھ میں، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، یا لیتنی ہے کاش، لم اوتا نہ دیا جاتا مجھے، کتابیہ میرا نامہ اعمال، کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری اور کاش میں جانتا ہی نہ ہوتا، ما حسابیہ کہ حساب کتاب کیا ہے، اور کاش میں اس حساب کتاب کو جانتا ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا ہے کاش، کانت ہوتی، القاضیہ فیصلہ کر دینے والی، یا لیتہا کانت القاضیہ، قاضیہ دنیا کے اندر جو موت انسان کا فیصلہ کرتی ہے، موت، اس کو قاضیہ کہا جاتا ہے، کئی جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ جو موت تھی نا بس وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی بس وہ موت ختم کر دیتی سب کچھ۔ ما اغنا نہیں کام آیا، عنی میرے، مالیہ میرا مال، ما اغنا عنی مالیہ آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلاکا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، عنی میرا، سلطانیہ زور طاقت جاہ و جلال، میرا سارا جاہ و جلال طاقت زور سب ختم ہو گیا۔ خذوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، خذوہ پکڑو اس کو، فغلو اور اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم پھر الجحیم جہنم کے اندر، صلو پھینک دو اس کو، ثم الجحیم صلو پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم پھر فی سلسلۃ ایسی زنجیر میں، ذرعھا کہ جس کی لمبائی 70 ذراع گز ہوگی، وہ زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اس زنجیر کے اندر فصل کو اس کو جکڑ دو، اس کو اس کے اندر جکڑ دو۔ 70 کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور 70 سے زائد بھی ہوگی، وہ لمبائی میں 70 گز سے بھی زائد ہوگی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو نہیں بخشیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 71ویں مرتبہ کریں گے تو اللہ بخش دیں گے، کثرت مراد ہے، طوالت، کثرت، زیادتی۔
تو ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیر میں زرعها 70 ذراعا، جو 70 گز لمبی ہوگی، فسلکو، اس کو چکر دو. انہ، بے شک یہ شخص، کانا، تھا، لا یؤمن، نہیں ایمان رکھتا، باللہ العظیم، اللہ عظیم ذات پر، یہ اللہ عظیم ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض، اور یہ ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، علی، پر، طعام، کھلانا، المسکین، مسکین، اور یہ مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. ایک تو یہ ہوتا نا خود کھلانا یا نہ کھلانا، خود تو نہیں کھلاتا تھا، یہ تو کسی کو کہنے کا بھی روادار نہیں تھا کہ کوئی غریب مسکین محتاج ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کو کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، یہ تو ترغیب تک نہیں دیتا تھا. فلیسا، سو نہیں ہے، لہو، اس شخص کے لیے، الیوم، آج، ہا ہونا، یہاں، حمیم، کوئی گہرا دوست. فلیس لہ الیوم ہا ہونا حمیم، آج پھر یہاں اس کے لیے کوئی گہرا دوست نہیں ہے. ولا، اور نہیں ہے، طعام، اس کا کھانا، الا، مگر، من غسلین، پیپ. اور اس کا غسلین اصل میں جہنمیوں کے وجود سے نا دو چیزیں نکلیں گی، وہ مکسچر بن جائے گا، ایک خون ہوگی اور ایک پیپ. خون اور پیپ کا جو مکسچر ہوگا نا اس کو غسلین کہا جاتا ہے. تو آج اس کا کھانا وہ کیا ہے؟ وہ پیپ اور خون ہے. لا یاکلہ، اور نہیں اس کو کھائیں گے، الا الخاطئون، مگر خطا کار اور گناہ گار، اور گناہ گار اور خطا کاروں کو وہی کھانا پڑے گا، گناہ گاروں اور خطا کاروں کو وہی کھانا پڑے گا. الیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. فلا، نہیں، اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بما، اس کی، تبصرون، جو کچھ تم دیکھتے ہو، وما، اور جو، لا تبصرون، تم نہیں بھی دیکھتے. یہ جو لا آتا ہے نا، اس لا کا تعلق اقسمو کے ساتھ نہیں ہے. یہ لا اقسمو کا مطلب یہ نہیں کہ میں قسم نہیں کھاتا، تو یہ بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں کھاتے تو پھر کہے ہی نا. اور اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ میں قسم نہیں کھاتا، تو یہ بات بنتی نہیں ہے. لا کس لیے ہوتا ہے؟ لا اس ساری سوچ، خیال، باتوں کی نفی کے لیے ہوتی ہے جو وہاں پھیلی ہوئی ہوتی تھی. نہیں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، نہیں. جیسے وہ سورۃ البلد ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، نہیں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں. اب یہ جو نفی ہے نا، نہیں، اس کا تعلق ان تمام باتوں سے ہے، وہ غلط باتیں جو معاشرے میں پھیلی ہوتی تھی. فلا، نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، کس چیز کی؟ بما تبصرون، ہر اس چیز کی جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور ہر اس چیز کی جو تم نہیں بھی دیکھ رہے. دوسرے لفظوں میں پوری کائنات کی میں قسم کھا رہا ہوں. انہو، بے شک یہ، لقول، کلام ہے، رسول کریم، بہت عالی شان رسول کا، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت عالی شان رسول کا کلام ہے. یہ کسی مجنون کی بات نہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا مجنون کی بات، نہیں، یہ مجنون کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عظیم الشان رسول کا کلام ہے. وما ہوا، اور نہیں ہے، بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام. قلیلا ما تؤمنون، پھر بھی تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم اس پہ غور و فکر کرتے ہو. یعنی اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں خود نظر آ جائے گا کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. تم ماننے کی کوشش کرو تو تمہیں خود لگے گا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے.
تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ جو اگلی 3 آیات ہیں نا، 3-4 بلکہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے سخت ترین آیات ہیں۔ سخت ترین اس لحاظ سے کہ ہمارے لیے ان کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، ترجمہ کرنا اور اس کا مفہوم یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو مالک ذات ہے، کائنات کی مالک ہے، رب ہے، خالق ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ امام الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کہنے کا حق رکھتے، اللہ رب العزت کی ذات۔ لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان جگہوں پہ اور ان کا ترجمہ کرنا۔ بہرحال میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں۔ ولو، اور اگر، تقولا، بنا کر لاتے، علینا، ہمارے اوپر، بعض الاقاویل، کوئی من گھڑت چیز، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بناتے اور بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، جیسے کہ تم کہتے ہو، جیسا کہ تم کہتے ہو نا کہ تقولا، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنا کے لے آئے ہیں، افطرا، خود گھڑ کر لے آئے، یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں ہم نے پڑھے، گھڑ کر لے آئیں، بنا کر لے آئیں۔ ولو تقولا، اگر ایسا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی من گھڑت بات بنا کر ہمارے اوپر بنا کر لے آتے، لأخذنا، تو ہم پکڑتے، منہ، آپ کو، بالیمین، دائیں ہاتھ سے۔ مراد قوت ہے، دائیں ہاتھ قوت کی علامت کہلاتا ہے۔ لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بڑی قوت کے ساتھ پکڑتے، ثم، اور پھر، لقطعنا، ہم کاٹ ڈالتے، منہ، اس سے، الوتین، آپ کی شارگ، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس سے آپ کی شارگ کاٹ دیتے۔ اور اس میں اشارہ ہر اس شخص کی طرف ہے جو اللہ رب العزت کی طرف ایسی کوئی حرکت منسوخ کرے گا، اس کا اللہ رب العزت یہی انجام فرمائیں گے۔ فما، پس نہ، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی بھی ہوتا، عنہ، اس سے، حاجزین، ہمیں روک سکنے والا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روک سکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن کریم تو، لتذکرہ، ایک نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تذکرہ ایسی چیز جس کا مقصد ہی دوسرے کا بھلا چاہنا ہے، دوسرے کا فائدہ چاہنا ہے۔ تذکرہ ایسی چیز، اس کو کوئی چیز یاد کروانا، یاد دہانی، کہ تم کچھ بھول گئے ہو، ہم تمہیں یاد کروا رہے ہیں۔ یہ کیا بھول گیا ہے؟ یہ وہی عالم بالا کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسانوں سے عہد کیا تھا، ساری بات سمجھا دی تھی، اور انسان اس وقت ہر بات سمجھ گیا تھا، انسانی روح ہر بات سمجھ گئی تھی۔ تو دنیا میں آ کر وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، یہ وہ یاد دہانی ہے اور اسی کی نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ، جانتے ہیں، أَنَّ، کہ بے شک، منکم، تم میں سے، مکذبین، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے، یعنی انسانوں، تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ جھٹلانا، لحسرتن، حسرت بن جائے گا، علی الکافرین، کافروں پر، اور کافر اس جھٹلانے پر پھر ہمیشہ حسرت ہی کیا کریں گے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن تو، لحق الیقین، قطعی اور یقینی چیز ہے، اور یہ تو قطعی اور یقینی چیز ہے۔ فسبح، آپ پاکی بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، اپنے اس رب کے نام کی جو بہت عظمتوں والا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے اس رب کے نام کی جو بہت عظمتوں والا ہے، آپ اس کی پاکی بیان کیجئے۔